آج ہی ایک پیشنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی ایک ڈائگنوزڈ پیشنٹ ہیں اور وہ بہت زیادہ کنسرن ہے اس بارے میں کہ انہیں منع کیا گیا ہے کہ وہ دودھ اور دہی یا اس طرح کی جو ڈیری کی اشیاء ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا جو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے وہ بہت زیادہ ورس ہو جائے گا. سو آئی تھاٹ کہ میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کروں کہ بیسیکلی اس کی جو سائنٹیفک ریلیونس ہے وہ کیا ہے. سو کمنگ آن ٹو دا ٹاپک، پالیسسٹک اوویرین سنڈروم میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر انڈے دانیوں کا سائز کچھ بڑھ جاتا ہے، ویٹ گین ہونے لگتا ہے، چہرے پہ بال کیل مہاسے آنے لگ جاتے ہیں، جو ہیئر لائن ہے وہ ریسیڈ ہونے لگ جاتی ہے اور پیریڈس کے جو ڈسٹربنسز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پالیسسٹک اوویرین سنڈروم میں جو بیسک مینجمنٹ ہے، بیسک جو اس کا علاج ہے وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے. میں اپنی بہت سے اویئرنیس سیشنز میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایکٹیو لائف سٹائل میں لے کر جانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے ڈیلی بیسس پہ، اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ ماڈریشن میں لینی ہے. اور جب آپ ایکسرسائز اور ڈائٹ کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں اور اپنے کیلوریز کا جو انٹیک ہے یعنی خوراک کی جو مقدار ہے اس کو مناسب کر لیتے ہیں تو وزن خود بخود کم ہونے لگ جاتا ہے. اور اسی وزن کی کمی کے ساتھ ساتھ جو پیریڈز کا پرابلم ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے اور باقی کے جو سارے کے سارے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہونے لگ جاتے ہیں. دودھ اور دہی کی یہاں پہ کیا ریلیونس ہے؟ اس میں سائنٹیفکلی کچھ بھی پروون نہیں ہے کہ آپ نے دودھ کا استعمال نہیں کرنا یا آپ نے دہی کا استعمال نہیں کرنا. جو چیز آپ کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ونس اٹ سیٹس ان، یعنی اگر یہ سٹارٹ ہو جائے تو دیٹ از اے لائف لانگ تھنگ، اور اس کو ہم وقتی طور پہ ٹریٹ کر کے جو بھی ہمارا گول ہوتا ہے، اگر پریگنینسی گول ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں، پیریڈز کا ریگولر ہونا گول ہے تو وہ بھی اچیو کر لیتے ہیں. لیکن اس کو لائف لانگ کیور کے لیے آپ نے اپنے لائف سٹائل کو ایکٹیو ہی رکھنا ہے. اب آپ خود مجھے بتائیں کہ اگر ایک چیز جو لائف لانگ ہے اس میں اگر آپ دودھ اور دہی اور ڈیری کی جو اشیاء ہیں ان کا استعمال ختم کر دیں گے تو کیلشیم ڈیفیشنسی یا جو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہے وہ سیٹ ان ہو جائے گی. لہٰذا پہلے بھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے جو بھی ڈائٹ ریسٹرکٹ کرنی ہے یا کم کرنی ہے اس کی ایک سبٹل کوانٹٹی یعنی ایک مناسب سی مقدار آپ کی ڈائٹ میں ضرور شامل رہنی چاہیے. جو لوگ دودھ کو یا دہی کو اپنی ڈائٹ میں سے مکمل طور پہ ختم کر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں کہ ان کو لیٹر آن کیلشیم ڈیفیشنسیز ہو جائیں، پٹھوں کی کمزوری سٹارٹ ہو جائے، ہڈیوں کے اندر درد یا جو جسمانی پٹھوں کی یا عصبی نظام کا جو تناؤ ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے. لہٰذا پالیسسٹک اوویرین سنڈروم اور دودھ یا دہی کی جو پرہیز ہے اس کی آپس میں کوئی سائنٹیفک ریلیونس نہیں ہے. اس لیے آپ کسی بھی چیز کا جب استعمال کریں اس مسئلے کے دوران تو اس کو ماڈریشن میں کریں. بہت زیادہ ایکسیس اگر آپ کسی بھی چیز کی لیں گی تو وہ ظاہری بات ہے نقصان دہ ثابت ہوگی. میں امید کرتی ہوں کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم اور ملک اینڈ ڈیری پروڈکٹس کا جو آپس میں ایک متھ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر آپ کو اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اور کچھ کوشچنز ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، میں ان کا آپ کو رپلائی کر دوں گی. تھینک یو ویری مچ.